الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم رؤوف رحیم شیخ ہرد و سرا احمد مجتبیٰ یعنی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات والا صفات پہ درود و سلام کے بعد عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے اس مقام پہ اپنے مومن بندوں کی ایک صفت کو بیان فرمایا ہے کہ ایمان والے کیسے کیسے ہوتے ہیں۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا ایمان والوں کی سب سے پہلی علامت، نشانی، صفت یہ ہے کہ وہ مجھ پر بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، فرمایا کہ وہ نمازیں قائم کرتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ صاحب ایمان کی، مومن بندے کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ میری رضا جوئی کے لیے، مجھے راضی اور خوش کرنے کے لیے وہ میرے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو لوگ میرے راستے میں میرے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ دیکھ لیں، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس، آپ سب کے پاس ایک کمرہ، ایک مکان، ایک گھر، زمین، زراعت، کوئی کاروبار، سواری، جتنا کچھ بھی ہمارے پاس ہمارا مال، متاع، سرمایہ، پراپرٹی ہے، کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے خود بنائی ہے، ہم نے خود تیار کی ہے، یہ ہماری ذاتی ہے اور یہ ابتدا سے ہمارے پاس ہے، اب بھی ہے اور یہ آخر تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس رہے گی؟ کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ اب ماشاءاللہ تمام سمجھدار حضرات ہیں، یقیناً ہم تنہا اس دنیا پہ آئے اور بغیر لباس کے آئے، بغیر کپڑے کے آئے، ننگے جسم کے ساتھ اس دنیا پہ آئے، اور یہاں ایک اجل مسمى، ایک مقرر وقت تک ہم نے یہاں رہنا ہے۔ اس کے بعد پھر اسی طرح پھر ہمیں لباس بھی، ہمیں کفن بھی پیچھے رہنے والے حضرات ہمیں پہنائیں گے اور وہ اٹھا کے ہمیں قبروں میں دبا کے آئیں گے۔ حقیقی طور پہ ہم اکیلے آئے اور اس دنیا فانی سے ہم نے اکیلے رخصت ہو جانا ہے۔ ساتھ اگر جانا ہے، ساتھ اگر رہنا ہے، اور اگر کسی چیز نے ہمیں فائدہ دینا ہے تو بلا تفریق و مسلک، بغیر کسی مسلک کے، گروہ کے،
اور بالاتفاق جس پہ سبھی کا اجماع ہے، ہم سب نے یہاں سے جو جانا ہے صرف کام آنا ہے، تو وہ ہمارا نیک نامہ اعمال ہونا ہے، ہماری نیکیاں ہونی ہیں، ہمارے اعمال صالحہ ہونے ہیں۔ وہ پونجی، وہ توشہ، وہ تھیلا، وہ بیگ، وہ ہمارے ساتھ ہوگا، اور جس کا جتنا زیادہ بہتر اور اچھا ہوگا اس بندے کا منصب بھی اتنا بڑا ہوگا۔ اور اس کے سوائے ہر نیک و بد کے پاس اس کے سوا اور کچھ نہیں ہونا۔ گناہگار کے پاس اس کی برائیاں ہوں گی اور نیکوکار کے پاس اس کی نیکیاں ہوں گی، ورنہ اس کے علاوہ کسی کے پاس کچھ نہیں ہونا۔ اگلے دن میڈیا پہ وہ دکھا رہے تھے کہ برج خلیفہ ایک بہت بڑا، غالباً دبئی کے اندر بہت بڑا ایک ٹاور بنا، جو غالباً دنیا کی سب سے بڑی عمارت تھی، بلند ترین عمارت ہے، اور بہت سارے اس کے اندر کمرے ہیں، اس کے اندر بہت سارے فنکشن ہیں، بڑے سارے فیچر ہیں، آسانیاں، اس کے اندر بہت کچھ بنایا گیا۔ تو اگلے دن دکھا رہے تھے کہ اس کا وہ مالک، اس کا بنوانے والا، جس کا وہ ٹاور تھا، وہ فوت ہوا ہے، تو ایک سائیڈ پہ اس ٹاور کی تصویر تھی، اور دوسری طرف اس جہاں پہ قبر میں اس بندے کی تدفین کی جا رہی، اسے رکھا جا رہا ہے، ساتھ اس کی وہ تصویر لگی ہوئی تھی۔ اب بتائیں وہ دونوں، وہ حال کیسے؟ ایک طرف وہ دنیا کی بلند ترین چوٹی والی وہ اس کی عمارت ہے، بلڈنگ ہے، اور دوسری طرف زمین کا ایک گڑھا ہے جس کے اندر وہ جا رہا ہے۔ اور اب اس گڑھے میں اس کے نیک نامہ اعمال کے سوا اسے کسی اور چیز نے فائدہ نہیں دینا۔ اگر فائدہ ہوگا اور فائدہ دے گا تو صرف اور صرف اس کے نیک نامہ اعمال دیں گے اسے، اس کے علاوہ کوئی چیز اس کے کام آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے پاس، ہم چاہتے ہیں، یہ ایک فطری عمل ہے، یہ بندے کا ایک فطری تقاضا ہے، بندہ چاہتا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے، غریب امیر، بندہ چاہتا ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہو، اتنا کچھ ہو میرے پاس کہ مجھے جب بھی ضرورت پڑے نا تو میرے کام آئے، کبھی بھی میں غریب نہ ہوں۔ اور دوسری بندے کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ جتنا کچھ ہو نا وہ میرے پاس ہمیشہ رہے، پہلے میں مال کو اکٹھا کروں، جمع کروں، اور پھر یہ میرے پاس میرا مال ہمیشہ رہے، کبھی ختم نہ ہو، یہ میرا مال کبھی ختم نہ ہو، کبھی بھی ختم نہ ہو۔ یہ بندے کی فطری یہ چاہت ہے، بندے کی، ہر بندہ غریب امیر چاہتا ہے۔ تو میرے دوستو، عزیزو، بھائیوں، دنیا پہ جب تک ہم ہیں، ہم رہیں گے، تب تک نشیب و فراز آتے جاتے رہتے ہیں۔ پہلی بات ہے، ہو سکتا ہے ہمارے پاس مال زیادہ نہ ہو سکے، ہو سکتا ہے ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہو بھی جائے تو پھر ہمیں یہ ڈر رہے گا کہ کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو ہو سکتا ہے یہ مال ضائع نہ ہو، مال بچ جائے، مال رہے، مال کا ہم تحفظ کریں، اپنے پیسے کو بینک میں رکھیں، زمین خرید لیں، اور کوئی بڑا بزنس کر لیں، کام کر لیں، تو مال ہمارا ہو سکتا ہے بچ جائے، لاس نہ آئے، نقصان نہ ہو، مال بچ جائے۔ لیکن کیا ہمارے پاس ہماری گارنٹی ہے کہ ہم بچ جائیں گے؟ اگر مال بچ بھی گیا تو ہم نہ بچے تو مال کا کیا کرنا ہے؟ اگر ہم رہ گئے، مال نہ ہوا، تو تب بھی مصیبت ہے، تب بھی کمزوری ہے۔ اور اگر مال بچ گیا، ہم نہ ہوئے، تو پھر اس مال کو استعمال کس نے کرنا ہے؟
جب یہ بندہ جمع تفریق کرتا ہے اور بیٹھ کے اپنا بندہ پھر حساب کتاب کرتا ہے تو پھر بندے کو یہ سوچ آتی ہے کہ کیوں نہ ہوں کہ میں جس دنیا کے لیے میں کما رہا ہوں اور اسے جمع کر رہا ہوں تو کیوں نہ ہو کہ میں اس مال کو اس جگہ پہ لگاؤں، اس جگہ پہ اکٹھا کروں کہ اگر میں مر بھی جاؤں نا تو میرا مال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچ جائے، اور ایسے بچے کہ جب میں مر بھی جاؤں تو میرا اللہ مجھے زندہ کرے تو اس مال کو میں پالوں۔ اور وہ صرف ایک ہی صورت ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی بچ جائیں، ہمارا مال بھی بچے، تو ایک ہی صورت ہے کہ اس کو آج اس دنیا پہ رہتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے آج خرچ کریں۔ اگر یہ آج ہم نے خرچ کر لیا تو انشاءاللہ قیامت والے دن ہم بھی بچ جائیں گے، ہمارا مال بھی بچ جائے گا۔ اور اگر یہ سوچ رکھ کے اگر ہم نے زندگی نہ گزاری اور آج اگر یہ کام نہ کیا تو پھر ذہن میں رکھ لیں کہ شاید ہم بچ جائیں گے لیکن ہمارا کام آنے والا مال جو ہے وہ نہیں بچے گا۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، یقین کریں کہ انہی چیزوں نے آج ہر نیکی، ہر اچھا عمل اور اس کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے آج کا خرچ کیا ہوا مال جو ہے نا، اسی کو ہم نے آخرت میں لینا ہے۔ اگر یہ آج کر لیا تو انشاءاللہ آخرت میں ہم پا لیں گے، اور اگر یہ مال آج خرچ نہ کیا تو پھر ذہن میں رکھ لیں کہ اس وقت ہماری کسی بندے نے ہماری مدد نہیں کرنی، اس دن کسی نے ہماری مدد نہیں کرنی۔ اس دن ہوگا، اس دن کیا ہونا ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ، فرمایا اس دن بھائی بھاگ جائے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں اور باپ بھی جو ہے یہ بھاگ جائیں گے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اس دن دوست اور بیٹے بھی جو ہیں یہ سارے بھاگ جائیں گے، بس بندے نے اکیلے رہ جانا، بس تنہا رہ جانا۔ اور اس نے پھر آواز دینی ہے، آواز پہ آواز لگائے گا، لیکن کوئی بندہ بھی اس کا پرسان حال نہیں بنے گا، کسی بندے نے بھی اس کی آواز کو سننا نہیں ہے، کسی نے بھی سننا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، میرے اور آپ کے جانوں ایمانوں کے والی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں ایک بندے کو لایا جائے گا جس کا حال یہ ہوگا کہ بھیڑ کے بچے کی طرح مریل سا، نحیف، کمزور، ضعیف، وہ بندہ کبھی دائیں گرتا ہے کبھی بائیں گرتا ہے، اس کو فرشتوں نے پکڑا ہوگا اور بارگاہ عظیم میں حاضر کریں گے۔ جب وہ سامنے آئے گا تو اللہ کریم پوچھے گا اس بندے سے، بتا لے کے کیا آیا ہے، کیا ذخیرہ تیرے پاس، کیا جمع پونجی جو تو نے آگے بھیجی تھی ہمارے پاس وہ کدھر ہے ذرا۔ اب وہ بندہ، اب اس کی آنکھیں کھلیں گی، اب وہ بندہ جاگ جائے گا، اب اس کو ہوش آئے گی، ہائے افسوس میں کیا کر بیٹھا۔ اب سامنے کھڑا ہو کے عرض کرے گا کہ مولا بس ایک بار مہلت دے دے اور دنیا پہ بھیج دے، اب میں جاؤں گا تو جتنا کچھ بھی میرے پاس ہے نا وہ سارا کچھ میں تیری راہ میں خرچ کر دوں گا، بس ایک بار موقع دے دے۔ اللہ کریم انہی کلمات کو دوبارہ دہرائے گا، بتا لے کے کیا ہے، جو کچھ ہم نے دیا تھا وہ لگایا کہاں ہے، جو ہم نے حکم دیا تھا ہمارے لیے کیا کیا ہے، ہمارے لیے کیا رکھا ہے، لے آنا ذرا۔ تو وہ عرض کرے کہ مولا بس ایک موقع دے دے، واپس جاؤں گا لے آؤں گا۔ حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کریم فرشتوں کو حکم دے گا اسے اٹھاؤ اور اٹھا کے اسے جہنم میں پھینک دو، اٹھاؤ اور اسے اٹھا کے پھینک دو، اٹھاؤ اور اسے اٹھا کے پھینک دو۔ حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
آپ نے فرمایا کہ بندے کا مال وہی ہے جو بندہ جس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اپنا اللہ کی راہ میں دینے سے اپنا ہاتھ نہ روکو۔ اگر تم نے اللہ کی راہ میں اپنا ہاتھ روک لیا نا تو اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ روک لے گا۔ اگر آج تم نے اللہ کے راستے میں دینے سے اپنا ہاتھ روک لیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں دینے سے اپنا ہاتھ روک لے گا۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں گن کر نہ دو، اگر تم نے گن کے دیا اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن کے دے گا۔ اور سرکار فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال میرا مال۔ سرکار فرماتے ہیں کہ بندے کا مال 3 قسموں میں تقسیم ہے۔ فرمایا ایک وہ مال جسے وہ خود کھاتا ہے، دنیا پہ رہ کے خود کھا پی گیا بس، جس کا تعلق کھانے پینے سے، اچھے مشروب تھے، کھانا تھا، فرمایا جو کھا گیا وہ اپنا گزار گیا۔ دوسرے نمبر پہ جو اس نے پہنا ہے، تو فرمایا جو اس نے پہنا ہے اسے وہ پرانا کر گیا، اسے اڑا گیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ سرکار فرماتے ہیں کہ اس کا اصلی مال وہ ہے جو اس نے دنیا پہ رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا ہے۔ اور فرمایا چوتھے نمبر پہ جو باقی بچ گیا نا، فرمایا وہ تو اس کا ہے ہی نہیں، وہ تو ہے ہی وارثوں کا، وہ تو اس کا پیچھے رہ گیا، وہ تو پیچھے چھوڑا ہے۔ اور اگلے مقام پہ حدیث مبارکہ میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے جنت میں لے جایا گیا، میں جنت میں داخل ہوا۔ سرکار فرماتے ہیں میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے دائیں بائیں دیکھا نا، تو دونوں دیواروں کے اوپر 3 سطریں لکھی ہوئی تھیں جو میں نے پڑھی وہاں۔ فرماتے ہیں سب سے پہلی سطر پہ، سب سے پہلی لکیر کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور دوسرے نمبر پہ سرکار فرماتے ہیں دوسری سطر پہ لکھا ہوا تھا ما قدمنا وجدنا وما اقلنا اصرفنا۔ اور تیسرے نمبر پہ سرکار فرماتے ہیں لکھا ہوا تھا وما خلفنا خسرنا۔ سرکار فرماتے ہیں لکھا ہوا تھا جو کچھ ہم نے دنیا پہ رہتے ہوئے آگے بھیجا تھا نا اسے آج ہم نے پا لیا ہے۔ جنتیوں کے لیے لکھا ہوا تھا جو کچھ ہم نے آگے بھیجا اسے آج ہم نے پا لیا ہے، اسے آج ہم نے لے لیا ہے، اسے آج وصول لیا ہم نے۔ اور وما اقلنا، جو کچھ ہم نے کھایا تھا ربحنا، وہ ہم نے گزار دیا، اسے وہی گزار دیا۔ اور تیسرے نمبر پہ جو لکھا ہوا تھا کہ وما خلفنا، جو کچھ ہم نے پیچھے چھوڑا خسرنا، ہائے افسوس اس کا ہمیں گھاٹا پڑ گیا، وہ ہم نقصان میں چلے گئے، وہ خسارے میں چلے گئے۔ تو سرکار فرماتے بندے کا مال وہی ہے جو بندہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آگے بھیج دیتا ہے، اور جو بندہ مال اپنا پیچھے چھوڑتا ہے وہ تو وارثوں کا مال ہے، وہ مال اس بندے کا مال تو نہیں ہے، وہ تو اس کے وارثوں کا مال ہے۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ ہمیں آج اس کوشش کی ضرورت ہے کہ یہ کوشش کریں کہ ہم دنیا پہ رہتے ہوئے اپنا مال انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں دیں، کسی یتیم کو، مسکین کو، غریب کو، فقیر کو، سائل کو، بیوہ کو، نادار کو، اپاہج کو، معذور کو، جو ایسے حضرات ہیں ان کے اندر اور رفاع عامہ کے اندر خدمت خلق کے لیے اپنے مالوں کو آج خرچ کریں۔ انشاءاللہ جو آج جتنا زیادہ خرچ کریں گے انشاءاللہ قیامت والے دن وہ مال اتنا ہی زیادہ ہمیں فائدہ دے گا۔ اور یہ تو مالک کی عطا ہے نا،
ہو سکتا ہے آج ہم ایک ڈھیلا، ایک پیسہ، 1 روپے آج ہم ادھر خرچ کریں تو نہ جانے قیامت والے دن اس کے بدلے اللہ تعالیٰ میں کتنا عطا کر دے۔ اور یہ تو ذرا کچھ دیر لگتی ہے نا ذرا ہمارے سوچنے میں، دن قیامت کا بھی دور نہیں ہے، وہ بھی قریب ہے، لیکن یہاں رہتے ہوئے اللہ کریم فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور فرمایا شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے، شیطان تمہیں یہ دھوکہ دیتا ہے کہ اگر تم مال خرچ کرو گے مال کم ہو جائے گا، مال گھٹ جائے گا۔ فرمایا نہیں، آیا مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم دو گے اور اگلے 2-4 مقاموں پہ فرمایا ہو سکتا ہے تم ایک چیز اللہ کے راستے میں دو، ایک نیکی کرو، اس کا اجر 10 گنا زیادہ پاؤ، اور ہو سکتا ہے 1 گنا خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 700 گنا پاؤ، اور ایک مقام پہ یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے تم ایسی نیکی کرو، ایسا خرچ کرو کہ اللہ کریم تمہیں بغیر حساب کے عطا کر دے، بغیر حساب کے دے دے۔